اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین فی مقدمہ الفداء اما بعد فقد قال الامام سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام فی دعائہ اللہم خذ لنفسک من نفسی ما یخلصها وابق لنفسی من نفسی ما یصلحها فإن نفسی ہالکۃ وتعصمها۔ مکارم اخلاق کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور ان ایام بابرکت کے جن کا تعلق میلاد پاک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشین برحق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، آپ سب کو اللہ سبحانہ وتعالی بصدقہ محمد و آل محمد مبارک فرمائے، اور بہت ہی اچھی گھڑیاں ہیں اور بہت اچھی مناسبتیں ہیں، ہفتہ وحدت ہے، سارے مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالی یہ گھڑیاں اور یہ لمحات مبارک فرمائے، اور پیغمبر کے صدقے میں اور ان کی پاک اہل بیت کے صدقے میں سارے مسلمانوں میں اللہ سبحانہ وتعالی اتحاد اور اتفاق فرمائے، اور جو دشمنان اسلام ہیں اور جو مسلمانوں کی صفوں میں رخنہ اندازی کر رہے ہیں یا ان میں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں یا مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی سازشیں کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ان کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹائے اور ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے۔ آج ہماری گفتگو اسی گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ ہم معذرت چاہیں گے، تھوڑی تاخیر ہوئی پروگرام میں، چونکہ ایک بڑی اہم میٹنگ تھی کہ جو بالخصوص سیرت انٹرنیشنل سیرت کانفرنس کے سلسلے میں، تو تھوڑی سی وہاں پہ تاخیر ہو گئی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے انتظار کو بھی اس بصدقہ امام منتظر اس کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، اور ہم سب کا انجام بخیر فرمائے، عاقبت بخیر فرمائے۔ امام علیہ السلام نے ایک بہت اہم نقطے کی طرف متوجہ کیا کہ جس پہ ہماری گزشتہ ہفتے بھی گفتگو ہوئی تھی، اور ان مطالب میں ایک یہ ہے کہ بار الہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں کہ ہمارے نیتیں ہیں یا ہمارے اعمال ہیں انہیں اپنے حوالے کر لے، انہیں اپنے ذمہ لے لے، تاکہ ہم نیک کاموں کی طرف جائیں اور تیرے عذاب سے محفوظ ہو جائیں۔ اور دوسری یہاں پہ دعا کا جو حصہ ہے وہ یہ تھا کہ ان اعمال کو اور ان نیات کو کیا کرنا ہے کہ جو اگر تیرے سپرد ہو جائیں گے تو ہم اپنی خود سازی کی طرف جائیں گے، اپنے اصلاح نفس کریں گے، اس وجہ سے کہ نفس ہمیشہ انسان کو تباہی کی طرف، جو انسان کا نفس امارہ ہے انسان کو تباہی کی طرف، ہلاکت کی طرف، نابودی کی طرف لے کر جاتا ہے، جب تک تیرا لطف شامل حال نہ ہو، جب تک تیرا کرم شامل حال نہ ہو۔ تو یہاں پہ جو گفتگو تھی کہ خود نفس کیا ہے، نفس کی تعریف کیا ہے، قرآن میں نفس سے متعلق کیا کہا گیا ہے، تو یہ ہے کہ اگر دیکھنا ہے کہ نفس اس حقیقت شے کو کہتے ہیں، تو حقیقت شے ایک ہی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات والا صفات ہے، اور باقی ساری حقیقتیں اسی کی طرف آ کے ملتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو علماء عرفان ہیں انہوں نے اس مطلب کی طرف کہ ساری حقیقتوں کی حقیقت اگر حقائق
حقیقت یعنی جتنی بھی حقیقتیں ہیں سب کی حقیقت کو دیکھا جائے تو وہ ایک ہی ذات ہے، باقی سارے اس کے شیڈو ہیں، باقی سارے اس کے سائے ہیں۔ تو حقیقت جب ایک ہی ہے اور باقی سارے اس کے ظل جس کو کہا گیا ہے وہ ہیں، تو اسی کو وحدت الوجود کے نام سے بھی بعد میں اسی کانسیپٹ کو یاد کیا جانے لگا، اگرچہ وحدت الوجود کا بعض نے جو ہے نا اس کا مفہوم کچھ اور سمجھا اور اسے مرادیں کچھ اور نہیں۔ حقیقت میں وحدت الوجود سے مراد وہ نہیں ہے، وحدت الوجود سے مراد وہی ہے کہ دیکھیں یہ جو عالم ہے اور اس کائنات میں اگر کوئی ہستی ہے کہ جس کا وجود مطلق جس کو کہا جائے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ باقی سارے جتنے موجودات ہیں وہ سارے کے سارے اسی کے صدقے میں ہیں، اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود۔ اور بعد میں اس کانسیپٹ کو بہت ہی عجیب و غریب طریقے سے ٹیکل کیا گیا اور جس کے نتیجے میں بعض نے اس کو یعنی اس طرح لیا کہ مسلمان کو بھی جو ہے نا وہ کہنے لگے کہ یہ کانسیپٹ اس قسم کا ہے کہ جس کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ باہر کے اس میں اس عرفانی ڈسکشن میں ہم نہیں جاتے ہیں، چونکہ یہ ابن عربی کے ان 3 اہم جو نوشنز ہیں اور کانسیپٹس ہیں ان میں سے ایک وحدت الوجود ہے، اور دوسرا برزخ کا نظریہ، اور تیسرا جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ انسان کامل۔ یہ تینوں بہت ہی عرفانی کانسیپٹ ہیں اور جس کے لیے کافی حد تک توجہ، بلکہ ہمارا خود تھیسس جو ہے وہ انسان کامل کے پرفیکٹ مین اس سلسلے میں۔ تو یہ ہے کہ یہاں پہ اگر ذات الشے کہا جائے یا حقیقت الشے کہا جائے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَأَبْقِ لِنَفْسِي مِن نَفْسِ مَا يُصْلِحُهَا، یعنی کیا ہے کہ اپنی ذات کے لیے مجھے باقی رکھ، کہ انسان کا اس وجہ سے کہ جب وہ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر اسی کی بات کو مانتا ہے، اسی کے سائے میں زندگی گزارتا ہے۔ اب کیا ہے کہ میرے نفس کو تو نے باقی رکھنا ہے۔ نفس کی بقا کا جو راز، نفس کی بقا باقی کیسے رہے گا، اس پہ یہاں پہ ہماری ایک جو بات تھی وہ یہاں پہ آ کر رک گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی بقا کے لیے اور انسان کی سربلندی کے لیے انسان کو ایک ایسا گفٹ دیا ہے، ایسا عطیہ دیا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی ہے، اور وہ پہلا عطیہ انسان کو جو دیا گیا وہ ہے انسان کی عقل۔ انسان کو اللہ نے جوہر عقل سے نوازا ہے، جو ایسنس آف انٹلیکٹ جس کو کہا جائے وہ انسان کو دیا ہے۔ عقل جیسی نعمت آپ کو نہیں دیکھ سکتے کہ وجود انسانی میں اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے۔ یہ عقل وہ ہے کہ جس کو رسول باطنی کہا جاتا ہے، یعنی ہمیشہ اس کا کام کیا ہے کہ آپ کو گائیڈ کرنا ہے، آپ کو حق بتانا ہے، باطل کو باطل بتانا ہے۔ یہ اس میں ہے کہ جتنے بھی انسان کے امور ہیں اس سب کی اصلاح اور صلاح اور ریفارمیشن کا راز عقل کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ ہماری بات ختم ہوئی تھی، اسی لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں یا ہشام من اراد الغنا بلا مال، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ غنی ہو، بے نیاز ہو جائے، ثروت مند ہو جائے، دولت مند ہو جائے، مال کے بغیر دولت مند ہونا چاہتا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ وراحت القلب من الحسد، اور چاہتا یہ ہے کہ حسد سے، جیلسی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے اور اس سے بچنا چاہتا ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ 2 چیزیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اگر کوئی غنی بننا چاہتا ہے، ویلدی پرسن اگر کوئی بننا چاہتا ہے، اس کے پاس زیادہ مینز، زیادہ اس کے پاس کیپیٹلز ہوں، اور بغیر مال کے اگر ہونا چاہتا ہے، غنی بننا چاہتا ہے، غنا چاہتا ہے، ثروت مندی چاہتا ہے، دولت مندی چاہتا ہے، اور حسد سے اپنے بدن، حسد کی آگ سے اپنے بدن کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ وَالسَّلَامَةَ فِي الدِّينِ، اور دین میں اپنے دین میں سلامتی چاہتا ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ پہلی چیز کیا ہے کہ وہ غنا چاہتا ہے، ثروت مندی چاہتا ہے، دولت مندی چاہتا ہے، بغیر مال کے۔
آپ کہیں گے بغیر مال کے کیسے ہوگی؟ ابھی توجہ کریں. دوسرا ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا دل سیٹسفائی ہو، اس کے دل سکون میں ہو، اطمینان قلب چاہتا ہے، اور وہ حسد سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتا ہے. اچھا انسان کیسے سیٹسفائی ہو اس کا دل؟ حسد سے کیسے محفوظ رہے؟ تیسری چیز، اگر کوئی چاہتا ہے وَالسَّلَامَةَ فِي الدِّينِ، اگر دین میں کوئی سلامتی چاہتا ہے، اپنے دین کے اس کا ہر قسم کے کفر سے، شرک سے، نفاق سے اپنے آپ کو وہ بچانا چاہتا ہے، تو اسے کیا چاہیے؟ یہ نتیجہ ہے، یہ نتیجہ ہے، اس پہ توجہ کرنی ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے غنا حاصل کرے، ثروت مندی حاصل کرے بغیر مال کے، چاہتا ہے کہ اس کا جو دل ہے وہ سیٹسفائی رہے، اس میں حسد نہ آئے. اس چاہتا یہ ہے کہ اس کا دین سلامت رہے. 3، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَتَضَرَّعْ إِلَى اللَّهِ فِي مَسْأَلَتِهِ، تو اسے چاہیے کیا کریں؟ دست دعا بلند کرے بارگاہ پروردگار میں، اور کیا کہے؟ بِأَن يُكْمِلَ عَقْلَهُ، دعا کرے، دست دعا بلند کرے بارگاہ پروردگار میں، پروردگار تو میرے عقل کو کامل فرما. جب انسان کی عقل کامل ہوگی اس کا دین محفوظ رہے گا. جب انسان کی عقل کامل ہوگی تو کیا ہوگا؟ حسد سے محفوظ رہے گا. حسد اور جیلس اور جلتے وہ رہتے ہیں کہ جن کا عقل کامل نہیں ہوتا ہے. اگر انسان کی عقل کامل ہو جائے، اگر انسان میں جو انٹلیکچول پاور جس کو کہا جائے وہ کمپلیٹ اور پرفیکٹ ہو جائے، پھر انسان جیلسی کی طرف نہیں جاتا، جلن کی طرف نہیں جاتا، اندر سے کڑتا نہیں رہتا ہے، کسی پہ نعمتیں دیکھ کر جلتا نہیں ہے، کسی کا مال دیکھ کر کڑتا نہیں ہے. یہ کون ہوتے ہیں جیلسی کرنے والے؟ یہ حسد کرنے والے، جو اندر سے ایک آتش فشاں اس پہاڑ کی طرح ان کا اندر طبیعت جلتی رہتی ہے، سڑتی رہتی ہے، کڑتے رہتے ہیں، کسی کو کسی نعمت میں نہیں دیکھنا پسند کرتے. حاسد شخص ہمیشہ نہ کسی کے مال کو برداشت کرتا ہے، نہ کسی کی اولاد کو برداشت کرتا ہے، نہ کسی کے علم کو برداشت کرتا ہے، نہ کسی کی فکر کو برداشت کرتا ہے. کیا ہے اس میں؟ ہمیشہ یہی ہوتا ہے. حاسد میں ہمیشہ یہ تباہی اور یہ ذلت رہا کرتی ہے کہ کسی کی نعمت کو وہ برداشت نہیں کر سکتا. اللہ نے کسی کو اگر نعمت دی ہے، نعمت مال دی ہے، کہتے ہیں کب اس کا مال ضائع ہوتا ہے. اگر کسی کو نعمت علم دی ہے، کہتے ہیں کب یہ جاہل بنتا ہے. اگر کسی کو نعمت اولاد دی ہے تو کہتے ہیں کب اس کی اولاد تمام ختم ہونے والی ہے اور مرنے والی ہے. کسی کی کسی نعمت پہ اس میں صبر اور حوصلے کی بات نہیں ہوتی، اس میں شکر کی مسئلہ نہیں ہوتا. اسی وجہ سے حاسد بذات خود ایک شرک کی منزل پر ہوا کرتا ہے. حسد کرنے والا کسی کا نہ مال دیکھنا، کسی کی اولاد نہ دیکھنا، کسی پہ کسی نعمت کو نہ دیکھنا، ہمیشہ کڑتا رہتا ہے. سب سے زیادہ جو شخص اقل الراحہ جس کو کہا گیا روایات میں، وہ کون ہے؟ سب سے زیادہ جو کم سکون حاصل کرنے والا رہتا ہے، الحسود لا یسود. حسود جو ہوا کرتا ہے، جیلس جو شخص ہوا کرتا ہے، وہ کبھی راحت اور آرام نہیں پاتا. اسی وجہ سے کئی قسم کی اس کی ہیلتھ خراب ہوتی ہے. یہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وراحت القلب من الحسد، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دل کی بیماریاں راحت چاہتا ہے، سیٹسفائیڈ سول اینڈ سیٹسفائی ہارٹ. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا دل مطمئن رہے، یعنی کیا ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ فزیکلی بھی اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ اس کا ہارٹ پرابلم سے، ہارٹ ڈیزیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے حسد نہ کرے. اس وجہ سے کہ حسد انسان کے جسم کو برباد کر دیتا ہے. انسان کو کئی قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں حسد سے. بلڈ پریشر کی مریض ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ڈائبٹیز شروع ہو جاتی ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کی امراض شکر. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو ڈائبٹیز ہو اس کو وجہ نہیں، وہ تو بعض ویسے اپنے الگ سے اس کے مسائل ہوتے ہیں.
اور بدن کے الگ سے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان مختلف حسد کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں، خواہ اس کا تعلق وسواس کے ساتھ ہے، وسپرنگ کے ساتھ ہے، توہمات کے ساتھ ہے، وساوس کے ساتھ ہے، یہ اس میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں بہت زیادہ. اور حسد کا کوئی بھی انسان اگر چاہے نا کہ حسد کا آپ نے علاج کرنا ہے، اور حسد سے، اور جو حسود ہے، حسد کرنے والا ہے، حاسد ہے، من شر حاسد اذا حسد، یہ حسد ہوتا ہے اور اس کی بہت نیگیٹو ویوز ہوا کرتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کے اثرات بھی انسان کی ایفیکٹس ہوا کرتے ہیں. جس طرح آپ دعائیں کرتے ہیں تو دوسرے پہ اثرات ہوتے ہیں نا، اسی طرح یہ جو بری فکر ہوا کرتی ہے نیگیٹو فورسز کے ذریعے، اس کے بھی اثرات ہوا کرتے ہیں. باقی اس کے علاوہ جو ویسے بنائے ہوتے ہیں وہ جن گیری، جنوں کو پتہ نہیں کیا سے کیا ویسے فضولیات جو ہیں ان کی وہ نہیں ہے بات. لیکن یہ بات حقیقت ہے، اس میں انسان پہ اثرات بھی ہوتے ہیں. اور اسلام نے سفارشات بھی کی ہیں، تاکیدات بھی رکھی ہیں کہ تم نے اگر حسد سے بچنا ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے، تاکہ میرے سارا پروگرام اسی حسد پہ نہ ہو جائے، میں آپ کو چاہتا ہوں کچھ اور چیزیں بھی سناؤں. تو یہ ہے کہ چونکہ بات آ گئی ہے تو میں آپ کو یہ جو نسخہ ہے وہ بھی، جو پرسکرپشن ہے اس کو بھی بتاتا چلوں کہ دیکھیں اگر کسی سے کوئی حسد کرتا ہے اور کوئی حاسد ہے، حاسد کو آپ چڑھائیں نہیں. پہلی چیز یہ، اگر آپ نے اس کے شر سے محفوظ رہنا ہے تو پہلے کیا کرنا ہے، اس کی کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو چڑھانا نہیں. چڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ پہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، خواہ مخواہ وہ حاسد آ گیا تو اس کا جی ماشاءاللہ جی اس وقت تو بڑی بڑی گڑی لائیے، کل ہی آیا سن تو شو روم چ ویکھی تو لے لی. کیا ضرورت ہے بڑی آپ کو تو بتانے کی؟ اچھا جی حاسد آ گیا، اس کے ساتھ جی آپ ماشاء وہ تو نوکری پا رہے ہیں تو ختم ہوگی، اب ماشاءاللہ بڑی اچھی نوکری ایک مل گئی ہے، ابو 50,000 جو ہے نا وہ ابھی شروع ہوئے، کل ہی سے ہو گیا سارا. کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو؟ یہ چیزیں حاسد کبھی برداشت نہیں، اس کو چڑھانا نہیں ہے آپ نے، باقی اس نے اپنا کام کرنا ہے. اور اس میں یہ ایک نسخہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو ضروری نہیں ہوتی کہ ہر چیز آپ ہر ایک کو بتاتے رہیں. جس طرح روایات میں ہے کہ ہر چیز، یعنی آپ کو ضرورت نہیں ہے ذہاب کا و مذہب کا، آپ نے ہر دفعہ نظریے کسی پہ ٹھونستے رہیں. اس کا اپنا ہے، اس کو جانے دیں، اس کو جانے دیں. اب کہاں جانا ہے، کہاں ہر چیز، ہاں جی میں انہیں ادھر گیا سا پوری اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. یعنی کچھ چیزیں اسلام نے بتائی ہیں کہ اس کو جو حاسد ہے اس کو چڑھانا نہیں ہے آپ نے. نمبر دو آپ نے حاسد کے شر سے، پہلی چیز حاسد کے شر سے بچنے کے لیے آپ کو چڑھانا نہیں ہے اس کو. نمبر دو، حاسد کے شر سے بچنے کے لیے آپ کو صدقہ دینا. صدقہ دے دیں. یہ صدقہ بھی بڑا ہی اکثیر ہوا کرتا ہے ان چیزوں میں. انسان کے حاسدین سے محفوظ رہنے کا ایک بہترین راز کیا ہے؟ خود صدقہ دینا. تیسری چیز کیا ہے؟ آپ سورہ جو معوذتین ہیں ان کو، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ دونوں جو صورتیں ہیں اس کو آپ نے پڑھنا ہے. چوتھی، یعنی جو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ دو صورتیں جو مزید جن کا تعلق قل هو اللہ سے ہے، قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون. یہ چار سورے بہت افیکٹو ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ حاسدین کے شر سے محفوظ رہے. اس وجہ سے کہ توسل ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ انسان کو بہت زیادہ جو ہر قسم کی بیماریاں اور لاچاریاں اسے محفوظ رکھتا ہے. تو یہ ایک ایفیکٹو وے ہے کہ جس کی طرح باقی رہ گئی یہ بات کہ ہاں جی جن چمٹ گئے تو فلان چمٹ گئے تو فلان چمٹ گئے، ویسے ایک بزنس ہے. بزنس بنانے کے لیے بعض ان کی بیماریاں ہوتی ہیں، اس کو شروع کر دیتے ہیں. ہاں جی وہ جن آ گیا جی تو فلانے ہو گئے تو اون پتہ نہیں کی ہو جاسی تو پتہ نہیں. یہ سارے وسوسے ہیں اور بعض نے اپنا کاروبار چمکانے کے لیے انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے. اسلام نے پھر کیا ہے کہ یہ بات بتانے کے لیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ غنا حاصل کریں بغیر مال کے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ حسد سے جان چھڑائیں، آپ کا دل پاک ہو، صاف ہو، راحت اور آرام کے ساتھ ہو، وراحت القلب من الحسد، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل حسد سے پاک ہو جائے، والسلامت فی الدین، اور دین میں سلامتی چاہتے ہیں، تو دست دعا بلند کرو، گڑ گڑا کر کہو، مناجات کرو، راز و نیاز کرو، کہو پروردگار تو میری عقل کو کامل کر دے. الہیہ اس طرح کہ
پیاری یہ نسخہ بتا. عقل انسان کا جوہر ہے، عقل انسان کا گوہر ہے. عقل سے انسان ممتاز ہوتا ہے باقی مخلوقات سے. پھر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں افضل حظ الرجل عقلہ، بہترین اگر کوئی حصہ دیا گیا ہے ایک انسان کے لیے تو وہ کیا ہے؟ بہترین اگر کوئی انسان کو نصیب ہوئی ہے چیز، اس کا نام ہے عقل. ان ذل اعزہ، یہ عقل ہے. عقل کیا کرتی ہے؟ یہ نابودی کو. عقل اگر ہو نا اور کوئی ذلیل ہونا چاہے، رسوا ہونا چاہے، تو یہ عقل اس کو کیا کر دیتی ہے؟ اس طرح اسے عزیز بنا دیتی ہے، ذلیل کو عزیز بنا دیتی ہے. یہ عقل رسوا کو باعزت بنا دیتی ہے. عقل اگر اس کی ہے تو اسے کوئی ذلیل نہیں پھر کرتا، وہ عزیز ہو جایا کرتا ہے. وَإِن سَقَطَ رَفَعَهُ، اگر لوگ اسے مختلف ٹھوکریں لگائیں، زمین گیر کر دیں، گرا دیں، یہ عقل اسے اٹھاتی ہے. تمہاری عقل اگر سالم ہے نا تو تمہیں پھر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم گرے ہوئے ہو، تم اٹھ جاؤ گے. تمہیں لوگ رسوا کر رہے ہیں، تم عزیز ہو جاؤ گے معاشرے میں، سوسائٹی میں. تم عقل کی طرف توجہ دو. اگر بے وقوفی ہوگی تو تمہیں کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا. عقل کی طرف یہ اہمیت اسلام نے دی ہے عقل کے لیے. وَإِنْ ضَلَّ أَرْشَدَهُ، اور اگر انسان گمراہی کی طرف جائے تو یہ عقل اسے ہدایت کی طرف لے کر آتی ہے. عقل اسے گمراہ نہیں ہونے دیتی، عقل اسے گرنے نہیں دیتی، عقل اسے ذلیل نہیں ہونے دیتی. مولا نے کیا فرمایا ہے؟ کیا خوبصورت ہے. یعنی کیا؟ تم عقل کی طرف آؤ تم عزیز ہو جاؤ گے. عقل کی طرف آؤ سربلند ہو جاؤ گے. عقل کی طرف آؤ رسوا نہیں ہوگے. عقل کی طرف آؤ تم ہدایت ملے گی. عقل کی طرف آؤ تمہیں کوئی گرا نہیں سکے گا، تم سربلند رہو گے، سرفراز رہو گے. یہ بتا دیا. یہ کہاں سے آپ کو تعلیمات ملیں گی؟ یہ مکتب اہل بیت کے علاوہ کہاں سے ملنے والی ہیں یہ چیزیں؟ یہ گوہر ہیں، یہ جواہر ہیں. انہیں آب زرین سے لکھنے کی ضرورت ہے. وَإِنْ ضَلَّ أَرْشَدَهُ وَإِنْ تَكَلَّمَ صَدَّقَهُ، اور جب وہ گفتگو کرے گا تو صحیح طریقے سے. عقل اگر کسی کے ہے نا تو بے وقوفیاں نہیں مارے گا، صحیح طریقے سے ٹھیک ٹھیک بات کرے گا، سچ سچ بات کرے گا. یہ عقل کی ان خوبیوں میں سے ہے، عقل کی ان خصوصیات میں سے ہے. عقل کی اس جو اسپیشلٹی جس کو کہا جائے، عقل کی ان جو ایٹریبیوٹس ہیں اس کو کہا جائے، عقل کی ان صفات کو کہا جائے، یہ وہ ہیں. انسان گرتا نہیں، انسان ذلیل نہیں ہوتا، انسان گمراہی کی طرف نہیں جاتا، انسان ہدایت حاصل کرتا ہے، انسان سربلند ہوتا ہے، انسان سرفراز ہوتا ہے اگر کسی کی عقل ٹھیک ہے تو. پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما قسم اللہ للعباد شیئا افضل من العقل. اللہ سبحانہ و تعالی نے جب تقسیم بندی کی، کنٹریبیوٹ کیا، ڈسٹریبیوٹ کیا، عقل سے بڑھ کر کسی چیز کو اللہ نے تقسیم نہیں کیا ہے. عقل بہت بڑی نعمت ہے. ما قسم اللہ للعباد شیئا، اللہ سبحانہ و تعالی نے جب ڈسٹریبیوٹ کیا نعمتوں کو، ان نعمتوں میں سے سب سے جو افضل چیز ہے وہ اللہ نے عقل کو قرار دیا ہے. عقل کو قرار دیا ہے. عقل ہوتا ہے تو انسان میں حیا آتا ہے، انسان میں شرم آتا ہے، انسان مہمان نوازی کی طرف جاتا ہے، انسان دوست احباب کی عزت کرتا ہے، صلہ رحم کی طرف جاتا ہے، عزیز و اقارب کی ساتھ حسن سلوک کرتی ہے. یہ ساری چیزیں عقل کے ذریعے ہیں. عقل نہ ہو، اسی وجہ سے ہے کہ جو چیزیں بھی عقل کو برباد کرنے والی ہیں اسلام نے اسے حرام قرار دی. آپ نے دیکھا جو چیز بھی، گیمبلنگ کو دیکھیں، شراب خوری کو دیکھیں، جوا بازی کو دیکھیں، یہ ساری چیزیں جو عقل کے رستے میں روڑے اٹکانے والی چیزیں ہیں،
اسلام نے کہا ہے کہ نہیں، جو چیزیں انسان کو مستی کی طرف لے کر جاتی ہیں، سرمستی کی طرف لے کر جاتی ہیں، نشے کی طرف لے کر جاتی ہیں، انسان کے عقل کو وائلیٹ کرنے والی ہوتی ہیں، اسلام نے ان کو کہا ہے کہ نہیں، اٹ از حرام، انلیگل قرار دیا۔ کیا وجہ ہے؟ جو کہ عقل کی اہمیت ہے۔ افضل من العقل فنوم العاقل افضل من سحر الجاہل، ہمیں کہ عاقل کا سو جانا جاہل کی شب زندہ داری سے افضل ہے۔ جاہل ساری رات جاگ کر گزارتا ہے، عقل مند سو جاتا ہے پھر بھی اس سے افضل ہے۔ وَإِقَامَةُ الْعَاقِلِ أَفْضَلُ مِنْ شُخُوصِ الْجَاهِلِ، اور پھر عقل مند کا گھر بیٹھنا اس جاہل سے بہتر ہے کہ جو میدان کارزار میں ہے۔ وَلَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا وَلَا رَسُولًا حَتَّى يَسْتَكْمِلَ الْعَقْلَ وَيَكُونَ عَقْلُهُ أَفْضَلَ مِنْ جَمِيعِ عُقُولِ أُمَّتِهِ۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی نبی کو، کسی رسول کو مبعوث نہیں کیا ہے، مگر یہ کہ سب سے پہلے عقل کو کامل کیا ہے، عقل کو کامل کیا ہے، تب جا کے۔ اس وجہ سے کہ جتنے اللہ کے معصوم ہوا کرتے ہیں وہ کیا ہے، ان کی پرفیکشن عقل میں بھی ہوتی ہے، ان کے وجود کے ہر لحاظ کے ساتھ وہ پرفیکٹ ہوا کرتے ہیں۔ یہ ہے وَيَكُونَ عَقْلُهُ أَفْضَلَ مَا جَمِيعِ عُقُولِ أُمَّتِهِ، ساری امت کے عقل جمع ہو جائیں، ساری امت کے عقل بھی جمع ہو جائیں، ایک نبی کی عقل نہیں بن سکتے ہیں۔ ایک نبی چکے ان کو اپنے عقل میں کیا ہوتا ہے، پرفیکٹ ہوتا ہے، عقل میں کمپلیٹ پرفیکشن ہوا کرتی ہے۔ اس وجہ سے میں آپ کو ایک مثال دوں، شاید آپ سارے جمع ہو جائیں تو کیا ہو جائے۔ فرض کیا ہے دنیا پوری ہے، ایک معاشر بپا ہے، اس میں سارے کے سارے بی اے ہیں، ایک اس میں جو ہے نا وہ ایم اے ہے، ماسٹر ہے اس کے پاس۔ اب وہ سارے بی اے جمع ہو جائیں تو ایک ماسٹر کا تو نہیں نا بن سکتے، وہ ماسٹر ڈگری ماسٹر کی ہوا کرتی ہے، پی ایچ ڈی ہوا کرتی ہے، پوسٹ ڈاکٹریٹ ہوا کرتا ہے۔ آپ کہیں نہیں سارے کے سارے عقل مڑا دو، سارے کی ڈگریاں، صاحب کی ڈگریاں ملائیں گے تب بھی نہیں بنے گی۔ آپ کہیں گے نہیں یہ بی اے کی جو ہے نا وہ ہزاروں ڈگری آ گئی ہیں، آپ کہیں کہ وہ ہزاروں آ جائیں لیکن اس ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے پاس اعلیٰ ڈگری۔ ساری امت کی عقول جمع ہو جائیں، نبی کی عقل اور ولی کی عقل اور وسیع رسول کی عقل نہیں بن سکتی ہے، اس وجہ سے کو اپنے عقل میں کامل ہے۔ ساری کی ساری امت کی عقول سے بلند اور بالا اور برتر ہے، یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرار دیا۔ اب یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ عقل کیا کرتی ہے، تشخیص دیا کرتی ہے، عقل مشخصات بنا کرتی ہے حق اور باطل کے درمیان اور صحیح اور غلط کے درمیان۔ یہ عقل ہے کہ جو بتاتی ہے انسان کو، عقل کے ذریعے انسان سمجھتا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، عقل کے ذریعے انسان سمجھتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، عقل کے ذریعے انسان سمجھتا ہے ثواب کیا ہے اور خطا کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جس طرح باقی انسان کے اعضاء و جوارح صحیح و سالم ہوں اور اس سے استفادہ نہ کیا جائے، یہ بڑی اہم گفتگو ہے۔ دیکھو میں آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا پاؤں گا یا نہیں پتہ نہیں، اب دیکھیں مثلا کسی کی آنکھیں ٹھیک ہیں، اب یہ آنکھیں ٹھیک ہیں، اس پہ جو ہے نا پٹی باندھ دی جائے اس طرح، تو کیا آنکھیں تو ٹھیک ہے، پٹی باندھنے سے کیا ہو جائے گا، آدمی دیکھ پائے گا؟ نہیں، آنکھیں ہیں لیکن کیا ہے، پٹی باندھ دی گئی ہے، استفادہ نہیں ہو پائے گا۔ آپ کہیں مطالعہ کرنا چاہتے ہو، نہیں پٹی باندھی ہوئی ہے، رستہ چلنا ہے، آپ کہتے ہیں پٹی باندھی ہوئی ہے، ڈرائیونگ کرنی ہے، آپ کہتے ہیں پٹی باندھی ہوئی ہے۔ آپ پٹی جس نے باندھی ہوئی ہے آنکھوں پہ یا پلکوں کو جس نے بالکل
بند کر لیا ہے آنکھوں کو پلکوں سے، پٹی بھی نہیں باندھی، بند کر لیا ہے اس کو آنکھوں سے، ٹھیک طریقے سے بند کیا ہوا ہے۔ جس نے ٹھیک طریقے سے اپنی آنکھوں کو بند کیا ہوا ہے، جس نے پٹی لگائی ہوئی ہے اپنی آنکھوں پہ، کیا وہ ڈرائیونگ کر سکتا ہے؟ بازار جا سکتا ہے؟ ہاسپٹل جا سکتا ہے؟ اسی طرح مطالعہ کر سکتا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کی تو آنکھیں ہیں لیکن اس نے جان بوجھ کر پٹی باندھی ہوئی ہے، استفادہ نہیں کر رہا ہے۔ اس کی مثال، یعنی جس نے پٹی باندھی ہے، اس کی مثال اور نابینا کی مثال ایک جیسی ہے۔ نابینا کے پاس آنکھیں نہیں، استفادہ نہیں کر پا رہا، اس کے پاس آنکھیں نہیں، اس نے پٹی باندھ لی ہے جس کی وجہ سے استفادہ نہیں کر۔ اس میں اور نابینا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق ہے اس میں کوئی؟ اس نے پٹی باندھ لی ہیں، اس کی آنکھیں ٹھیک ہے لیکن پٹی باندھ لی۔ اسی طرح وہاں پہ پٹی نہیں ہے بلکہ آنکھیں نہیں ہیں، تو نابینا میں اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ اسی طرح ہے انسان کی انٹلیکچول پاور، انسان کی قوہ عقل، اگر وہ عقل کے جو ممیز بن رہا ہے، حد فاصل بن رہا ہے انسان اور حیوان کے درمیان، انسان اور حیوان میں ایک فرق ہے، ورنہ کھاتا وہ حیوان بھی ہے، انسان بھی کھاتا ہے، سوتا حیوان بھی ہے، انسان بھی سوتا ہے، اس کے ہاں اولاد ہوتی ہے، اس کے ہم یہ اولاد ہوتی ہے، اسی طرح پیٹ وہ بھی بھرتا ہے، یہ بھی بھرتا ہے، پانی وہ بھی پیتا ہے، یہ بھی پیتا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے انسان اور حیوان میں؟ انسان کو اللہ نے جو قوہ عقل دیا ہے، یہ جو قوہ عقل دی ہے، اس سے ممتاز ہوتا ہے باقی سارے موجودات سے۔ اس کے بعد ساری چیزیں ہیں موجود، حیوان میں بھی باقی چیزیں ہیں، لیکن اس میں قوہ عقل نہیں ہے، حق و باطل کی تمیز نہیں کر سکتا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے اس کی شناخت نہیں کر سکتا ہے حیوان۔ چلتا وہ ہے، پھرتا وہ ہے، کھاتا وہ ہے، سوتا وہ ہے، اولاد اس کے ہم ہوتی، ساری چیزیں ہیں، ساری مشترک ہیں یہ چیزیں، لیکن کیا ہے کہ جو انسان میں قوہ عقل کو اللہ نے عطا کی، اس میں کسی کو نہیں عطا کیا ہے۔ یہ باقی حیوان ہیں، شجر ہے، حجر ہے، سب میں اسی طرح ہے۔ انسان کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ حیوان ہے لیکن ناطق ہے، اللہ نے قوہ عقل انسان کو دیا۔ اچھا، ایک آدمی جس طرح انسان کی آنکھیں ہوتے ہوئے اور وہ پٹی باندھ دیتا ہے، اسی طرح ایک انسان اپنی قوہ عقل سے استفادہ نہیں کرتا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ کوئی اگر پٹی باندھ لے، اس میں اور نابینا میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عظیم جوہر انسان کو عطا کیا ہے، عقل کا، کہ جو شناخت بن رہا ہے، معرفت بن رہا ہے، میزان بن رہا ہے حق اور باطل کے درمیان، اس کو کاٹ کے اس نے استفادہ نہیں کیا ہے، تو اس میں اور اس میں کیا، گائے میں کیا فرق رہ گیا؟ اس کو تو ہے ہی نہیں عقل، اس میں تو عقل ہے ہی نہیں ہے۔ جس طرح مولانا امام سجاد علیہ السلام پہلی دعا میں فرماتے ہیں کہ لو حبس عن عباد ہی معرفت حمدے، اگر اللہ سبحانہ و تعالی معرفت حمد کو بندے سے نکال دیتا تو وہ کیا کرتا؟ سمجھ ہی نہیں ہوتی، معرفت نہیں ہوتی، اس میں شناخت نہیں ہوتی، تو کیا ہوتا؟ وہ اللہ کی نعمتوں میں استفادہ کرتا لیکن ان نعمتوں پہ شکر نہ کرتا۔ لَتَصَرَّفُوا فِي مِنَنِهِ فَلَمْ يَحْمَدُوا فَإِذَا كَانُوا كَذَلِكَ، اگر وہ اسی طرح ہی ہو کہ اللہ کے احسانات کو بھول جائے، احسان فراموش ہو جائے، اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرے اور اس پہ شکریہ ادا نہ کرے، فَإِذَا كَانُوا كَذَلِكَ، کیا ہو جائے گا؟ اگر یہ صورتحال، یہ سچویشن ایک انسان میں بن جائے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ لَخَرَجُوا مِنْ حُدُودِ الْإِنسَانِيَّةِ إِلَى حَدِّ الْبَهِیمِیَّةِ، تو ایسا شخص انسانیت کی حدود کو پھلانگ کر حیوانیت کی منزل پر آ گیا ہے، کما وصف اللہ سبحانہ، کہ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی کہہ دیا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ حیوان ہیں، یہ چوپائے ہیں، they are animal، یہ کیا ہیں؟ چوپائے ہیں، یہ
بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کیوں گئے گزرے ہیں یا اللہ، کیوں؟ چوپایوں میں تو عقل نہیں ہے، اس میں تو عقل تھی، اس نے استفادہ ہی نہیں کیا۔ جس طرح ایک انسان کی آنکھیں ٹھیک ٹھاک ہیں، پٹی باندھ لیتا ہے، آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، وہ کیا دیکھ پائے گا اس عالم طبیعت کا رنگ و روپ کیسا ہے؟ وہ کیا تصورات کرے گا، کس طرح نقشہ کھینچے گا؟ جس کی آنکھیں ہوتے ہوئے بھی ان سے استفادہ نہیں کرتا، اور جس کا عقل ہوتے ہوئے بھی اس سے استفادہ نہیں کرتا، اس میں اور پھر اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا، اس وجہ سے کہ اس نے اپنے عقل سے استفادہ نہیں کیا ہے، اس تعقل اور تفکر کی منزل پر نہیں آیا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ مصیبت اس پہ ہے، اور اس وجہ سے وہ جو پرفیکشن ہے اس کو حاصل نہیں کر سکتا ایسا شخص۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ العقل یہدی و ینجی، عقل وہ ہے کہ جس سے انسان ہدایت کرتا ہے، ہدایت کی طرف جاتا ہے اور نجات اور سالویشن کی طرف جاتا ہے، والجہل یغوی و یردی، اور جہل وہ ہے کہ جس سے انسان گمراہی کی طرف جاتا ہے، پستی کی طرف۔ یہ جہل انسان کو پستی کی طرف لے کر جاتی ہے، جہل انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے، عقل انسان کو ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے، عقل انسان کو نجات کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یہ عقل میں خوبیاں ہیں، نجات کسی کو چاہیے عقل کی طرف آئے، اگر آپ کو ہدایت چاہیے تو عقل کی طرف انسان آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بس راجگڑھ سے بول رہا ہوں مولانا۔ آج میں آپ سے یہ چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں آپ سے یہ سوال ہے کہ دو آرگنز ہماری باڈی میں جو سب سے بڑے ہیں، ہم ان کو کہہ سکتے ہیں ظاہر رئیسہ، تو اس کے اوپر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک منافق تھا عبداللہ بن ابئی، اور وہ اپنے دماغ کو یوز کرتا تھا، اپنی عقل کی یوز کرتا تھا، اور وہ عقل سے دوسروں کو اسلام سے ہٹاتا تھا، اور وہ اس نے اپنے آپ کو منافق لایا، وہ کلمہ پڑھتا تھا، لیکن وہ کلمہ پڑھتا تھا۔ اور پھر ویس کرنی تھے جنہوں نے رسول پاک کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھے کہ ظاہری طور پہ نہیں دیکھا، اور رسول پاک نے ان کو اپنا جواب بھیجا۔ تو اور جب مولا علی اور حضرت عمر آئے ان کے پاس، تو انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ نے رسول پاک کو دیکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہم نے رسول پاک کو دیکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی آئیز جڑی ہوئی ہیں یا علیحدہ ہیں؟ تو مولا علی نے ان کے سوال کا جواب دے دیا۔ تو مولانا آج میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کیا بہتر ہے، جو عقل میں استعمال کرتے منافق ہوتا ہے، تو کون بہتر ہے، یا ہم عقل استعمال کریں یا ہم دل کو استعمال کریں؟ ہم اپنے دماغ کو استعمال کریں یا ہم دل کی بات مانیں؟ تو ہم کس کی بات مانیں؟ تھینک یو۔ احسان، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا میں گل حسین کیا بول رہا ہوں سے۔ جی ماشاء اللہ۔ تو میرا ایک بس سوال ہے کہ اپنا صورت علم بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا وإنما العسر یسرا إنما العسر إذا فرغت فانصب على ربك فرغب إنما العسر یسرا العسر یسرا۔ اس کا خاص مجھے یہ بتا دیں اس کا کیا معنی ہے، اور اسی تشریح تھوڑی سی کر دیں، بہت مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، بہت شکریہ انشاءاللہ، زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مولانا صاحب محمد شریف لندن سے بول رہا ہوں۔ جی لندن سے بول رہے ہیں، جی ماشاء اللہ۔ جناب کی گفتگو سن رہا ہوں، اور بات یہ ہے کہ عقل والوں کے لیے یہ ایک معجزہ ہے کہ جو آپ لوگ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو عقل کی باتیں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
انسان کو میں نے عقل دی، اس کو بڑی نعمت دی، اور جس کو ایمان بخشا اس کو 2 جہان کی دولت بخشی۔ یہ عقل ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے جانور اور انسان میں تمیز ہوتی ہے۔ جو عقل والے ہیں وہ عقل کے ذریعے سے اپنی بات کو حق کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور جو جاہل لوگ ہیں وہ باطل کو کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ یہ تمیز ہے عقل اور جاہل کی۔ جو جاہل ہوتا ہے وہ ہمیشہ عقل سے دور رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جہل سے دور رہو، کیونکہ یہ آپ کو ہر کام میں خراب کر دے گا۔ اسی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں اور جناب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں، اور سلام کرنے کے لیے میں ٹیلی فون اٹھاتا ہوں۔ جب آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیتا ہوں، پھر ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، زندہ باد، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آغا، آپ کو جی ڈاکٹر مبارک ہو، عید میلاد النبی بھی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت بھی۔ بہت شکریہ۔ اور ابھی میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ یہ عقل اور علم دونوں لازم و ملزوم ہیں، تو بغیر عقل کے ہم کیا صحیح طور پر صراط مستقیم پہ قائم رہ سکتے ہیں؟ وہاں سے علم ہو، اس کے باوجود اگر صحیح طور پہ اس کا استعمال عقل سے نہ کیا جائے تو کیا یہ صراط مستقیم حاصل کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں سمجھ سوال کلیئر ہوا یا نہیں؟ انشاءاللہ ٹھیک جی بالکل بالکل، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ بہتر اس میں بس جواب دیجیے، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، آواز نہیں آ رہی مجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ ٹی وی کا والیوم آپ نے کھولا ہوا ہے، اس وجہ سے ایکو پیدا ہو رہا ہے۔ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں۔ چلیں میرے خیال میں اگلی کال دیں تمہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی I would like to know if it's allowed to buy a house mortgage in Islam. Okay. You want to, Assalamualaikum. yeah, okay. You want to get the mortgage. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی صاحب مجھے وہ معلوم کر رہا تھا مسئلہ، میری جو والدہ ہے۔ آپ کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہاں میں لندن سے بات کر رہا ہوں، یوسف نام ہے۔ جی یوسف بھائی ہیں لندن سے، جی فرمائیے۔ جی میری والدہ جو ہے میں ان کو حج پہ بھیجنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ کہ وہ میں نے کچھ پیسے جمع کیے، اور میری والدہ کو پتا ہے کہ میری دوسری جو ضروریات ہیں وہاں پر بھی ضرورت ہے۔ اب میں ان کو بولتا ہوں کہ آپ چلی جائیں، وہ بولتی نہیں، وہ اپنا وہ مسئلہ حل کر لو، وہ مسئلہ حل کر لو، وہ جانے کے لیے راضی نہیں ہے۔ تو خدا اچھا یہ مجھے بتا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پرابلم ہے، ٹانگ سے چل نہیں سکتی ہیں، تو میں وہ ہوتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ ایک دن سب کو جانا انتقال نہ ہو جائے، سو وہ جانے کو راضی ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میری دوسری ضروریات بھی ہیں جو کہ ہونا ضروری ہے۔ سو اس بارے میں بڑا کنفیوز ہوں، کیا کیا جائے؟ چل میں اس کو بتاتا ہوں، خدا نہ خواستہ۔ ٹھیک ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے جناب، خیریت ہے؟ الحمدللہ۔ کون یہ لائیو پروگرام چل رہا ہے؟ لائیو چل رہا ہے، آپ کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں کراچی سے مرید بات کر رہا ہوں۔ مرید بھائی ہیں کراچی سے، جی فرمائیے، آپ لائیو آ گئے ہیں۔ جی سر، آپ بالکل لائیو ہیں اس وقت، جی جی پوری دنیا میں آپ کی آواز آ رہی ہے، ماشاء اللہ۔ جی سر، فرمائیے۔ السلام علیکم سر۔ علیکم السلام۔ اصل مسئلہ یہ کہ میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ عقل کی بات ہے تو عقل کے ساتھ عشق کی بات ہوتی ہے۔ عقل کے ساتھ ضروری ہے کہ جب عشق ہو گیا آل محمد سے، تب عقل جو ہوتا ہے پھر بھی عقل
تو ایک ٹیکنیکل کاموں میں بھی کام آتا ہے, ہر جگہ کام آتا ہے, مگر عشق جو ہوتا ہے وہ تو بالکل ایسے ہو جاتا ہے کہ بس بندہ پہلے میں کچھ بھی نہیں تھا, مگر میں کارواں مصطفیٰ سے گیا, عمرہ کیا, عمرے کے بعد پھر ایران گیا, عراق گیا, تو پھر وہ ایک قسم کا عشق کا جنون طاری ہو گیا. ٹھیک. تو آپ جو عقل کی بات کر رہے ہیں, اس کے ساتھ حوالے میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ عقل کے ساتھ عشق کی بھی ضرورت ہے. چل بہت اچھا, ماشاءاللہ. علم سراپا حجاب, عشق سراپا حضور, علم ابن الکتاب, عشق ام الکتاب. کوئی بات نہیں جی, ماشاءاللہ. صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم السلام. کون بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ مولانا صاحب میں خیر اللہ برمنگھم سے بات کر رہا ہوں. جی جی آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے. میں نے کل منڈے کو میں نے روزہ رکھا اور میں نے ٹائم ٹیبل کو دیکھا انٹرنیٹ میں, وہ اذان کا وقت 4:49 تھا, لیکن میں نے 4:54 تک میں نے صبر کیا, لیکن اس وقت اپنا روزہ کھول دیا. اس کے بعد 2 منٹ کے بعد میں اذان شروع ہو گیا. ابھی کیا میرے روزے کو باطل تو نہیں ہو گیا؟ 4:49 پہ جو ہے نا وہ اذان تھی, 2 منٹ بعد اذان ہو گیا. میں نے ابھی میرے دل میں شک ہو رہا ہے کہ شاید میرے روزہ وہ سب باطل ہو گیا, اور میں اس کتاب کا بھی ابھی تک میں انتظار کر رہا ہوں مولانا صاحب. نہیں, مجھے یہ آپ بتائیں کہ آپ نے روزہ پہلے کھولا اذان سے یا روزہ بعد میں کھولا؟ پہلے اذان سے پہلے 2 منٹ, صرف 2 منٹ. 2 منٹ پہلے کھولا. اور آپ نے کب کھولا روزہ؟ نہ ٹائم ٹیبل تو اذان کا وقت تو 4:49 تھا. میں نے 4:55 تک میں نے صبر کیا. میں نے چیز کو دیکھ رکھا, میں نے باہر گیا تھا. جب واپس آیا میں نے سوچا شاید اذان ہو گیا ہے, کیونکہ میں نے ٹائم ٹیبل کو دیکھا. نہیں, 4:49 پہ تو غروب تھا نا, آپ نے 4:54 پہ کھولا ہے روزہ. جی ہاں. آپ نے یہاں ہدایت ٹی وی سے جی, اس کے بعد 2 منٹ بعد اذان شروع. کوئی بات نہیں, آپ نے ہدایت ٹی وی پہ اذان سنی یا دوسری؟ جی جی ہاں. چلیں ٹھیک. اور مولانا صاحب وہ اس کتاب کا بھی ابھی تک میں انتظار کر رہا ہوں. کوئی بات نہیں, میں ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ. ہماری اس دن کب ہوئے, یہ کب کی بات ہے؟ مجھے کنٹرول روم سے بتا رہے ہیں کہ 2 منٹ اذان لیٹ تھی اس نے. چلیں ہاں, لیکن انشاءاللہ آپ کے جو ہے نا روزہ ٹھیک ہے. 4:49 پہ جو ہے نا وہ اذان کا ٹائم تھا اور آپ نے 44 پہ کھولا ہے, تو انشاءاللہ ٹھیک ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کا انشاءاللہ. میں کالیں نہیں ابھی لے پاؤں گا چونکہ میرے بعد بھی پروگرام ہے اور ہمارا ٹائم بھی کیا گل ہے وہ سر. تو انشاءاللہ العزیز, تو یہ ہے کہ انسان اگر اپنی عقل کو یوٹیلائز نہیں کرتا ہے, عقل سے استفادہ نہیں کرتا ہے اور عقل کی بات کو نہیں مانتا ہے, تو اس میں اور جو دوسرے ہیں باقی اس میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے. بلکہ میں کیوں کہوں, قرآن ہی پڑھوں زیادہ بہتر ہے. اور وہ لوگ کہ جو اپنی عقل کو یوٹیلائز نہیں کرتے ہیں تعصب میں, اور تعصب کی اینکیں چڑھا دیتے ہیں, مختلف قسم کے جو پریجڈس ہیں ان کی اس صورت میں چلے جاتے ہیں, اور اندھی تقلید میں چلا جاتا ہے. یہ بھی اسی زمرے میں ہے. اندھی تقلید کرنے والے, تعصب میں گرفتار اور خواہشات نفسانی کے پجاری, یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اپنی عقل کو یوٹیلائز نہیں کرتے, اور جن کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ وہ لوگ ہیں کہ خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں, خواہ انہیں آپ انذار کریں یا آپ انہیں انذار نہ کریں, خواہ انہیں آپ خبردار کریں یا خبردار نہ کریں, یہ ایمان لانے والے نہیں. یہ وہی لوگ ہیں کہ جو منافقین اور اپنی جنہوں نے عقل کو یوٹیلائز نہیں کیا ہے. اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسی عقل کی اہمیت کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ العقل شرع من داخل
والشرع عقل من خارج، یعنی کیا ہے کہ عقل کیا ہوتی ہے انسان کی؟ یہ شریعت ہے، ایک قسم کا ڈیوائن لا ہے انسان کے انسائڈ، انسان کے باطن میں. اور شریعت کیا ہے کہ وہ عقل ہے کہ جو انسان کے خارج میں، یعنی باہر سے اس کی احکام بتاتے ہیں اور اسے متوجہ کرتے ہیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، مباح کیا ہے، مکروہ کیا ہے، مستحب کیا ہے. اور پھر انسان کے لیے اسی عقل کی اہمیت کے سلسلے میں فرمایا، اور بڑی اہم روایت ہے امام رضا علیہ السلام کی، فرماتے ہیں کہ صدیقو کل امرئ عقلہ وعدوہ جہلہ، کہ ہر ایک انسان کا جو دوست ہے وہ انسان کا عقل ہوا کرتا ہے، اور اس کا دشمن جہالت ہے. جہالت دشمن ہے، جہل بذات خود ایک دشمن ہے. یہ جہالت جو اگنورینس ہوا کرتی ہے یہ دشمن ہے. اٹ از یہ جو ہے نا وہ اینمی ہے، یہ دشمن ہے. اور انسان کی جو صدیق اسی وجہ سے کہا ہے نا کہ یعنی جو سچائی، ہمیشہ انسان کی عقل انسان کو جھوٹ کی طرف نہیں لے کر جاتی ہے عقل سلیم، بلکہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو انسان عقل سے دور ہوا کرتا ہے، وجدان سے دور ہوا کرتا ہے اور ضمیر سے دور ہوا کرتا ہے، وہ انسان ہمیشہ گھاٹے میں رہتا ہے. میرے پاس 8-10 کوسچن ہے، میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے. میں ایک ان کو انشاءاللہ، میرا جی تو چاہتا تھا کہ میں اس کو آج اس ڈسکشن کو کمپلیٹ کرتا، لیکن میرے بعد بالکل لائیو پروگرام ہے. اور انشاءاللہ العزیز ہمارے جو عزیز نے فون کیا، میں نے اس کا غیور عباس نے جواب میں نے دے دیا ہے آلریڈی. جو ہے قرآن کی آیت کے سوا ان علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اپنی عقل کو یوٹیلائز نہیں کرتے ہیں بلکہ خواہشات نفسانی کے پجاری ہوا کرتے ہیں. اور حضرت اویس قرنی یہ ان کے وہ چونکہ عاشق رسول ہیں، اپنے عقل کو پراپر مینر میں یوز کرنے والے ہیں. اور یہ جو ایک الگ سے ایک سلسلہ ہے کہ عقل اور دل میں جو ہے نا وہ کوئی فرق نہیں ہے، خواہ وہ دل کہیں یا اس میں عقل کہیں. عقل کیا ہوتا ہے کہ جو عقل میں جانچ پڑتا ہے، تحقیق اور تفتیش کا جو مادہ ہوا کرتا ہے وہ عقل کے ذریعے ہے. اور دل بھی جو قرآن میں کہا ہے کہ قلوب کا معنی ہے، اس سے بھی وہی عقل ہی مراد ہے، کوئی نئی چیز وہاں سے نہیں ہے. اور ہمارے بڑے محترم سید گل حسین شاہ صاحب نے انہوں نے کہا کہ وہ جو سورہ انشراح ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی، یہ جو انہوں نے آیت ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کی وعدہ پروردگار ہے کہ ہر مشکل کے بعد اس نے آسانی. لہٰذا یہ نہیں بتایا کہ آپ مشکلات آ جائیں تو خواہ مخواہ کے پینک ہو جائیں، خواہ مخواہ پریشان ہو جائیں، ادھر ادھر کی شروع کر دیں، بلکہ اللہ نے یہ بھی ایک ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کا ایک کارخانہ کھولا ہوا ہے تاکہ انسان ان بلندیوں کی طرف آگے بڑھے اور پریشان نہ ہو. اور ہمیشہ بڑے لوگ پریشان نہیں ہوتے ہیں کہ جب ان پہ مصیبتیں یا مشکلات یا شدائد آتے ہیں. ہمارے محترم محمد یعقوب ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں، انہوں نے بھی بات وہی کی ہے کہ انسان عقل اور ایمان کے ذریعے ہی سعادت حاصل کرتا ہے، اور جہل سے، چونکہ جہل ایک بہت بڑا شر ہے، بہت بڑا ایول ہے، انسان اس سے نجات حاصل کرے. ڈاکٹر غیور عباس جعفری صاحب نے عقل اور علم، عقل کا مطلب جو ہے وہ جانچ پڑتال ہوا کرتا ہے. عقل کا عقل تشخیص کے لیے ہوتا ہے، تحقیق کے لیے ہوتا ہے. علم پہلے ظاہر ہے کہ علم کیا ہے؟ جاننے کی منزل ہے. عقل کیا ہے؟ پہچاننے کی منزل ہے. یعنی دونوں شعبے ان کے مختلف ہیں، لہٰذا ان کو جو ہے وہ لازم اور ملزوم نہیں کیا جا سکتا. ممکن ہے کسی کے پاس علم ہو اور اس کے پاس یوٹیلائز کرنے والی طاقت نہ ہو، جس کو عقل کہتے ہیں. یہ بہت سارے ہیں کہ جن کے پاس علم ہوتا ہے اور ادھر ادھر کی لگاتے رہتے ہیں اور لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ عقل انسان کو پہچان کی منزل پر لے کر آتی ہے، انسان کو تشخیص کی منزل پر لے کر آتی ہے. نتیجہ علم کے ساتھ نہیں ہے، نتیجہ عقل کے ساتھ ہوا کرتا ہے. اور یہی چیز ہے ہمارے ہاں جو اصول کافیہ سب سے پہلی جو چیز بتائی گئی ہے وہ عقل کی بات کو بتایا گیا ہے. پہلی کتاب ہی ہمارے ہاں عقل اور جہل ہے. ہماری ایک سسٹر نے فون کیا ہے کہ مورگیج کے متعلق، دیکھیں مورگیج اگر انہیں ضرورت ہے اور اس کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے اور انہیں
مکان بھی لینا ہے تو اس پہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس میں اگر خواہ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اور ان کے لیے کوئی اور اسباب بھی فراہم نہیں ہیں ان کے پاس، تو پھر ظاہر ہے مجبوری کی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے محترم لندن سے فون آیا یوسف کا، ان کو چاہتے یہ ہیں کہ والدہ کو حج پہ بھیجیں، والدہ تیار نہیں ہو رہی ہیں، والدہ ان کی ضروریات کو دیکھ رہی ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ انہیں حج بھیجیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب ان پہ حج واجب نہیں ہے تو انہیں فورس نہ کریں، آپ جو اپنی ضروریات ہیں انہیں پورا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کی آپ ہیلتھ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جائیں گے تو خدا نخواستہ یہ ہو جائے گا والدہ کو، تو آپ اگر واقعاً چاہتے ہیں کہ ان کے لیے ثواب کے لیے اور وہ جا نہیں سکتی ہیں تو آپ ان کی نیابت میں بھی کسی کو بھیج سکتے ہیں اور آپ ان کی نیابت میں حج کرا دیں۔ اگر آپ کی ضروریات آپ سمجھتے ہیں کہ ضروریات میری پوری ہو رہی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ والدہ آپ کی تیار نہیں ہو رہی ہیں تو آپ ان کی نیابت میں کسی کو بھیج سکتے ہیں۔ ان کی ہیلتھ پرابلم ہے تو بالکل نہ بھیجیں پھر، یعنی خواہ مخواہ کے وہاں پہ حج مشکلات میں اور اس صورتحال میں اس میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ انہیں نائب بنا کے بھیج سکتے ہیں کسی اور کو۔ مرید بھائی نے ہمارے کراچی سے فون کیا، عقل کے ساتھ عشق بھی ہونا چاہیے۔ بالکل، عقل کے ساتھ جو ہے عقل بتائے گی تو انسان عشق کی منزل پر ہوگا، اگر عقل ہی تشخیص نہیں دے گی تو وہ محبت کی منزل پر کیسے جائے گا؟ یہی چیز ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی جو محبت ہے، مودت ہے، واجب ہے تاکہ تم عقل کی منزل پر آؤ، اور یقیناً یہ بات ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ عقل مند ہوا کرتا ہے، ان کے ساتھ عشق رکھنے والا عاقل ہوا کرتا ہے، جس میں عقل نہیں ہوتی وہ اس طرف نہیں آتا ہے۔ اور ہمارے بھائی جو صابر پہلے تھے اور ابھی فدا بھائی آ گئے ہیں برمنگھم سے، انہوں نے فون کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ 49 پہ سورج غروب ہوا اور ٹائم تھا اور بعد میں انہوں نے اذان، جہاں ہمارے ممکن ہے 1-2 منٹ لیٹ ہو گئی ہو، تو باہر کے آپ نے 54 پہ کھولا تو انشاءاللہ آپ کا روزہ ٹھیک ہوگا۔ 5-6 منٹ ہو گیا ہے برمنگھم سے، تو ایسا اس میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے اور انشاءاللہ العزیز آپ کے روزے بھی ٹھیک ہوگا۔ اور دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے، ہمارے جتنے مومنین مومنات ہیں اللہ سبحانہ و تعالی انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، پروردگار یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے انصار احباب اور مجاہدین مبلغین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جاء محمد و آلہ الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔